اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحقاف 26واں پارہ۔ اسی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 28 تک آئے تھے، 28۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پچھلی امتوں کا ذکر کیا ہے جن پر تباہی آئی، عذاب آیا دنیا میں، تو اس کے بعد یہ سوال سامنے رکھا ہے کہ کیوں نہیں مدد کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا الہ بنا لیا تھا، یعنی کیوں ان کی اللہ کی قربت کا ذریعہ بنا لیا تھا، کیوں انہوں نے ان کی مدد نہیں کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سب گم ہو گئے ان سے، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو ان لوگوں نے اپنے لیے گڑھ رکھا تھا یا گڑھ رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بناتے ہیں، یہ بے حقیقت شے ہے۔ یہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین۔ آیت نمبر 29۔ اور جب ہم جنات کے گروہ کو پھیر کر آپ کی طرف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ بہت دھیان سے قرآن کے پڑھے جانے کو سننے لگے۔ جب وہ لوگ وہاں آئے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش رہو، اور جب وہ سن کر فارغ ہوئے تو اپنی قوم کی طرف انہیں خبردار کرنے والے بن کر چلے گئے، لوٹے۔ آیت نمبر 30۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ یہ آیت نمبر 30۔ اپنی قوم میں پہنچ کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی علیہ السلام، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ آیت 31۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے میری قوم، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو میں سے معاف کر دیں گے تو اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں گے۔ آیت نمبر 32۔ ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ اور جو اللہ کی طرف بلائے جانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور ولی نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ 4 آیات 29 سے 32 تک اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اسے سننے کے لیے ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کا قرآن پڑھنا میں نے سنایا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ کئی روایات ملتی ہیں اس میں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں اور کچھ
صحیح یعنی محدثین کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، کچھ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال واللہ عالم، جو بات ہے یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں غالباً، یا تو فجر کی نماز تھی یا عشاء کی نماز تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے گروہ کو وہاں پہنچا دیا، اور وہ قرآن سننے لگے، اور قرآن سننے کے بعد بڑے دھیان سے انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے ہو کر چلے گئے، اور انہیں جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن ایک کتاب سنی ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ وہ آیات تھیں یہاں پر جن میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مکے میں لوگ قبول نہیں کر رہے تھے، انتہائی سخت مزاحمت کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جناتوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جنات سن رہے ہیں اسے اور اس پر ایمان لا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں سے اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں جو کہی جا سکتی ہیں جنات کے بارے میں، کہ یہ انسان سے پہلے اللہ نے ان کی تخلیق کی، یہ تمام باتیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ ان کی تخلیق آگ کے شعلوں سے ہوئی ہے، یہ بھی بااختیار مخلوق ہیں اللہ کے۔ ان تک اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانوں کے رسولوں کے ذریعے پہنچایا، اور ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ان میں شیطان ہیں، ابلیس کے چیلے ہیں، واللہ عالم۔ ان کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، ان کی پہنچ ایک الگ پہنچ ہے، یہ آسمانوں تک جاتے ہیں، وہاں سے خبریں لاتے ہیں، یہ دنیا میں کہاں کہاں یہ سیر کرتے رہتے ہیں، کہاں ان کی رہائش ہے، یہ سب بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، کچھ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال جو بھی ہے ایک الگ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دی ہے، اہم بات یہ ہے کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ انسانوں کو وہ گمراہ کر سکیں اپنے زور سے، اپنی طاقت سے۔ یہ صرف اللہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے کرتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگوں نے سنا، اور اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ پیچھے سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس وقت کہیں گے، جب جہنم میں پہنچے ہوں گے تو کہیں گے لوگوں سے کہ میری ملامت میں مجھے مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تم سے وعدے کیے اس کے خلاف کیا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، تو تم نے کہا جو کچھ کیا تم نے کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ یا پھر کبھی انسانوں میں سے یا جنات میں سے بھی انسانی شکل میں اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، یہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جنات کے بارے میں یہ آیات جو بھی ہم لوگوں نے پڑھی، 4 آیات، آگے انشاءاللہ ایک صورت آئے گی الجن کے نام سے، اس میں بھی کچھ آیات ہیں جہاں سے کچھ روشنی ملتی ہے جنات کے متعلق۔ ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ ان جنات میں وہ مخلوق ہے جو جنات جن میں ابلیس کے چیلے ہیں، ابلیس کی اولاد ہیں، جو انسانوں کو گمراہ کرتی ہیں، وسوسے کرتی ہیں دلوں میں، اور اللہ نے ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ ہی بتایا، وہ ہے اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان الرجیم مردود سے۔ یہی وہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچاتے ہیں شیطان سے، ہمارے اندر شیطان سے بچنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ آگے 3 آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 33 سے لے کے 35 تک، یہ سورت کی اختتامی آیت ہے، اور یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے جو اس وقت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مخالفت کر رہے تھے، اللہ کے سوا دوسرے الہ بنائے ہوئے تھے، اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنائے ہوئے تھے۔ آج یہ آیات ہم سب کو مخاطب کر رہی ہیں
رہتی دنیا تک مخاطب کرتی رہیں گی ایسے تمام لوگوں سے جو غلط راستے پر پڑے ہوئے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور ان کے بنانے میں سے وہ تھک نہیں گئے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کریں، اور کیوں نہیں، بے شک اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 34۔ وَيَوْمَ يُرَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس آیت میں قیامت کا عذاب کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ وہ دن جب یہ لوگ انکار کرنے والے، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے آگ پر پیش کیے جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کیا یہ سچائی نہیں؟ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر چکھو مزہ عذاب کا بوجہ جو تم انکار کی روش تم نے اختیار کی ہوئی تھی اللہ کی آیات کے بارے میں، تو اس کا اس انکار کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 35، اس میں ہدایت ہے اور رہنمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان سب کے لیے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو آپ صبر سے کام لیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کے رسولوں میں سے وہ لوگ جو عزم والے تھے انہوں نے صبر سے کام لیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ ولا ان کے لیے عذاب کی طلب میں جلدی نہ کریں۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور وہ دیکھیں گے اس دن اور کہیں گے، انہیں پتہ لگے گا کہ وہ نہیں رہے دنیا میں مگر دن کا ایک حصہ۔ بلاغ، یہ بات پہنچانا ہے، یہ بات ان لوگوں تک پہنچانے کی ہے۔ وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو کیا ہلاک ہوں گے سوائے وہ لوگوں کے جو اللہ کے حدود سے نکل جانے والے ہیں، اللہ کی پابندیوں سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی ہدایات سے اپنے آپ کو نکل جانے والے، اس سے باہر نکل جانے والے، اس کے علاوہ کیا دوسرے لوگ ہلاک ہوں گے؟ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ وہ دلیل دے رہے ہیں جو دلیل ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ دیتے رہے ہیں کہ جو اپنے چاروں طرف دیکھو کون ہے جو جس کے حکم پر یہ سب کچھ چل رہا ہے، کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کون ہے جو اس پوری کائنات کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، وہ تھکے نہیں اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق سے۔ اللہ تعالیٰ یقین اس بات پر قادر ہیں کہ مردوں کو زندہ کریں، اور کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر، اس کے بعد وہی آیت میں، آیت نمبر 34 میں جہنم کا وہ نقشہ ہے جب وہ انکار کرنے والے لوگ، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے لوگ، اللہ کے سوا دوسرے الہ بنانے والے لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت ان سے سوال کیا جائے گا کہ یہ سچائی نہیں؟ تو
کہیں گے وہ اس وقت اقرار کریں گے کیوں نہیں یا اللہ اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی کمائی جو تم کرتے رہے دنیا میں اس کی تب اب مزہ چکھو اس کا. اور آخری آیت میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے کہتی دنیا تک کہ صبر سے کام لو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجئے، جیسا کہ اولو العزم پیغمبر جو تھے انہوں نے صبر سے کام لیا. اولو العزم پیغمبروں میں غالباً سورۃ الشورى میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جو نام آیا ہے نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء سب عزم والے لوگ تھے، تمام انبیاء کا ذکر ہے واللہ عالم. اور ایسے لوگوں کے لیے جو آج آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کریں. جب یہ عذاب دیکھیں گے اس وقت انہیں پتہ لگے گا کہ جیسے دنیا میں یہ رہے ہیں دن کا ایک چھوٹا سا حصہ. یہی وہ پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہلاک کون ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں. موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اصل ہلاکت کس کی ہے؟ اصل ہلاکت اس کی ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، حاصل کرنے کے بجائے جہنم میں جھکا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین. اصل تو کامیابی اسی کی ہے. موت تو برحق ہے، ہلاکت تو در حقیقت وہ ہے کہ انسان جہنم میں جھونکا جائے اور پتہ نہیں ابد آباد تک کب تک رہے گا کوئی پتہ نہیں. ہمیشہ رہے گا یہ کبھی نکال لیا جائے گا واللہ عالم. جہنم کا ایک لمحہ بھی بہت آسان نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین. ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے یا رب. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم آپ کی ہدایات کو پر چلنے والے بنیں. آمین یا رب العالمین. اس آیت پر سورۃ الاحقاف کا اختتام ہوتا ہے. یہاں پر چند باتیں اب یاد دلانے کی ہیں. پہلی آیت حامیم والی سورہ مومن تھی. اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ اس صورت کے بارے میں ان کی رائے، ان کے قول اقوال ملتے ہیں وہ میں نے ذکر کیا تھا. اور ایک لب و لباب بتایا تھا اس کا کہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ قرآن کا دروازہ، ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے. یہ حامیم کی صورتیں یہ دروازہ ہیں قرآن کی. کچھ دوسروں کا قول ملتا ہے کہ یہ پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ایک سرسبز باغ میں داخل ہو گئے. یعنی ان صورتوں کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنا ایک اثر ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان صورتوں میں کو پڑھنے کے بعد ایک بڑا سوزنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ہم سب کو ہوا ہوگا. یہ مکی صورت ہے. مکے میں دو طرح کا، مکے میں ایک تو وہ لوگ تھے جو ایمان لائے آپ پر، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شدید مخالفت کرنے والے تھے آپ کے. ہاں، قریش کے دو لوگ. وہاں پر جو واسطہ پڑ رہا تھا ایمان والوں کا وہ ایک ہی گروہ تھا جو مشرک تھا. ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہیں آپ. مدینے میں معاملہ آسان نہیں، بلکہ مدینے میں معاملہ اب چومکھی ہو گیا. مدینے میں ایک طرف تو وہ لوگ جو مشرک تھے وہ تو تھے ہی اس کے مخالف. مدینے میں بھی ایسے لوگ تھے. مدینے میں وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے لیکن دل سے نہیں، منافقت کی روش اختیار کی تھی. اور مدینے میں وہ لوگ بھی تھے جو یہودی تھے، جان رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف نازل ہونے والی ہے یہ کتاب، جان رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے ماننا نہیں تھا. اور آخری گروہ وہ تھا ایمان والوں کا. یہ چومکھی معاملہ تھا مدینے میں. تو یہ مدینے کی صورتیں ان کا ایک اپنا انداز ہے. جو صورتیں مکے میں مدینے میں نازل ہوئی ہیں، مکی کی صورتیں ان کا اپنا ایک انداز ہے. ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو بڑے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے
کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اسلام کے اللہ کی اطاعت کہاں تک کر رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ جو لوگ بھی خالص دل کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، منافقت سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ہاں، ایسے تمام لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ایسے تمام لوگ جب ان سے غلطی سرزد ہوتی ہے، خطا سرزد ہوتی ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہی اسی کا نام توبہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں، ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے ظاہر ہے بے انتہا شفیق اور رحیم ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جس کا ذکر ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ میں پڑھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اور انسانوں میں شدید محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ان ہستی کا پیغام پہنچانے والے ہیں جس سے انسان ایمان والا شدید محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو شیطان بار بار اندر سے وسوسے دلاتا ہے، ڈراتا ہے، اللہ سے خوف دلاتا ہے، اللہ کی یہ احساس دلاتا ہے کہ تم نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں تمہاری نماز قبول کر، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے بے انتہا شک و شبہات میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی محبت جو اسے کرنی چاہیے ایمان والے کو، اس میں وہ شک و شبہ میں پڑ جائے۔ ایمان والوں کو بالکل اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہم سب کو یا رب العالمین، ہر اس شخص کو جو اپنے ایمان میں مخلص ہے اور آنکھ بند کر کے بے فکر ہو کر کے اس بات کے یقین کے ساتھ کہ جو غلطیاں اسے سرزد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمان اور رحیم ہے، اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ وہ آیت بھی ہم لوگ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے، وہ اتباع کریں، پیروی کریں اللہ کے رسول کی۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہی کی تو پیروی کرتے ہیں، بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا رکھیں یا رب العالمین، ہم سب کو ایسا ہی بنائیں۔ اور یہاں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔